أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ قابل احترام دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو اس دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ بہت مختصر اور ختم ہونے والی ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان کو اللہ جل جلالہ نے ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے، یہ انسان ختم نہیں ہوگا۔ باقی جتنا یہ نقشہ ہے زمینوں کا، آسمانوں کا، پہاڑوں کا، سمندروں کا، جیسے اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے، اس سے اللہ پاک نے اس کا ارادہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک اس کو ختم کریں گے۔ میرے دوستو، ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم روح کی شکل میں تھے، اللہ پاک نے ہمیں روح کی شکل میں پیدا کیا، ہم عالم ارواح میں تھے، پھر وہاں سے اللہ پاک نے ہمیں منتقل کیا ماں کی پیٹ کی طرف، تو ایک زمانہ ہم نے وہاں گزار دیا، پھر وہاں سے اللہ پاک نے ہمیں منتقل کیا دنیا کی طرف۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کے متعلق ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے انسان کی تقدیر کو لکھا، اور یہ ساری باتیں اس میں لکھی کہ یہ انسان دنیا میں کب آئے گا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا کھانا کتنا ہوگا۔ میرے دوستو، یہاں تک جو سانس ہم لیتے ہیں یہ بھی اللہ نے لکھا ہے، اور جو دنیا میں ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کو بھی اللہ نے لکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے لکھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں اللہ پاک نے لکھی ہے۔ جب میرے دوستو جو لکھا ہوا ہے اور یہ ختم ہو جائے گا تو میرے دوستو موت کا فرشتہ آ جائے گا اور اس انسان سے روح قبض کر لے گا۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، یہ آدمی ایک دوسری زندگی کی طرف منتقل ہو گیا، جس کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ برزخ ایسی جگہ ہے، یہ نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے، اس کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اب جس آدمی نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، ایمان اور اعمال کی زندگی گزاری، تو میرے دوستو مرتے ہی جب اس سے روح نکل جائے گا تو برزخ میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں علیین، اس کی روح کو اللہ پاک وہاں داخل کرے گا۔ اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے، یہ جو علیین ہے یہ بالکل عرش معلیٰ کے نیچے ہے، اور وہاں یہ روح جو ہے یہ چین، سکون، آرام، اطمینان اور ایک خوشی کی زندگی یہ گزارتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو کھانے کھلاتے ہیں، اور جس انسان نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا، خواہشات کی زندگی گزاری، تو میرے دوستو مرتے ہی برزخ میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں سجین، اس کی روح وہاں چلی جاتی ہے۔ پھر وہاں پر میرے دوستو عذاب ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہتا ہے۔ پھر تو یہ تھوڑی سی زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، مختصر سی زندگی،
میرے دوستو اس میں ہم اللہ کو راضی کر لیں. ہاں جی، یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. ہاں جی میرے دوستو، اللہ پاک ہر انسان کو یہاں پر آزماتا ہے. ہاں جی، اور آزمائش کس لیے ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ پاک تمہیں آزماتا ہے، تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تمہیں کون سا آدمی اچھا عمل کرنے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے. تو میرے دوستو، یہ دنیا یہ محنت کا میدان ہے، عمل کا میدان ہے. پھر میرے دوستو آخرت جو ہے نا، وہ تو بدلے کی جگہ ہے. یوم الجزا جس کو کہتے ہیں، یوم الجزا، بدلے کا دن. وہاں عمل نہیں ہے، وہاں نماز نہیں ہے، وہاں صدقہ خیرات نہیں ہے، وہاں روزے نہیں ہے، وہاں حج نہیں ہے. ہاں جی، وہاں کیا ہے بھائی؟ ہاں جی، جو تم نے دنیا میں کیا ہے، جو تم نے عمل کیا، تو اس کا بدلہ وہاں تمہیں ملے گا. میرے دوستو، اللہ جل جلالہ جو جنتی جنت میں چلے جاتے ہیں تو اس کی نعمتوں کو اللہ پاک گنتے ہیں کہ کیسی نعمتیں اللہ پاک ان کو دیتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، یہ جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، یہ حوریں تمہیں مل رہی ہیں، یہ غلمان تمہیں مل رہے ہیں، یہ کانے جو تمہیں مل رہے ہیں، اور یہ شراب طہورہ تمہیں مل رہا ہے، یہ شہد اور دودھ کی نہریں تمہیں مل رہی ہیں، اور یہ جو وہاں کے بڑے بڑے محلات تمہیں مل رہے ہیں سونے اور چاندی کے، تو کیا اللہ پاک فرماتے جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ان اعمال کا ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کا یقین رکھتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جس آدمی کا یہ یقین ہو کہ میں اللہ سے ملوں گا، میں اللہ سے ملاقات کروں گا، تو وہ ضرور نیک عمل کرے، اللہ کو راضی کرے. وہاں میرے دوستو قیامت کے دن نماز نہیں ہے، وہاں اعمال نہیں ہے. وہاں تو انسان جب جہنم کو دیکھ لے گا، فرشتوں کو دیکھ لے گا، تو یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمارا یقین بھی آ گیا، لیکن اس دن کا یقین یہ فائدہ نہیں دیتا ہے. اس دن کا رونا، انسان رونا شروع کرے، پیٹنا شروع کرے، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون نکل جائے گا، اللہ کو رحم نہیں آئے گا. اور یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ میرے دوستو، یہاں ایک آنسو انسان کے آنکھ سے نکل جاتا ہے، ایک آنسو، اور اس کے چہرے پہ گر جاتا ہے اللہ کی خوف کی وجہ سے، قیامت کی خوف کی وجہ سے. میرے دوستو، اس پہ جہنم کا آگ حرام ہو جاتا ہے. اتنا قیمتی وقت ہے. ایک مرتبہ انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اعمال نامے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ پاک نیکیاں لکھتے ہیں. اتنا قیمتی وقت ہے. لیکن میرے دوستو، وہاں انسان داڑے مار کے روئے گا، افسوس کرے گا،
اور وہ افسوس اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک انسان یہ انگوٹھا جو ہے یہ منہ میں چبانا شروع کرے گا اور چباتے چباتے سارا ہاتھ آج یہ ختم کر دے گا، اس کو پتہ نہیں لگے گا۔ اتنا خوف ہے، اتنا غم ہے اس دن کا۔ اس لیے فرماتے بھائی اللہ پاک نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے۔ جی اس سے فائدہ اٹھانا۔ جی بعض وقت ہم کہتے ہیں بھائی ہم ٹائم کو پاس کرتے ہیں، یہ پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جی یہ تو قیمتی بنانے کے لیے ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ جل جلالہ کا یقین ہمارے دلوں میں ہو، اللہ کا استحضار ہو۔ ہاں جی یہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، میں جو کر رہا ہوں ہاں جی اللہ پاک مجھے دیکھ رہے، میں اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ فرماتے کہ اللہ جل جلالہ کی نگاہ عین انسان کے دل کے اوپر ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ ہاں جی نماز کس لیے پڑھتا ہے، صدقہ کس لیے دیتا ہے، خیرات کس لیے کرتا ہے۔ ہاں جی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی اللہ کی نگاہ عین انسان کے دل کے اوپر ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت ہمیں اس وقت کی قدردانی نصیب فرمائے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وقت دیا ہے۔ ہاں جی یہ اللہ کیا ہے بھائی، اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں جی کیونکہ ایک ایک جو لمحہ ہے میرے اس پہ ہمارے آخرت بنتی ہے۔ ہاں جی ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ۔ اب دیکھو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک نے ہمارے لیے جنت میں درخت لگا لیا۔ میرے دوستو یہ عمل کا میدان ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے، وہ انسانوں کو خبردار کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو پھیلا ہوا نقشہ ہے، یہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، اس پہ یقین نہ کرو، یہ سارا دھوکہ ہے۔ ہاں جی انسان کو نظر آ رہا ہے، مال سے ہوتا ہے، ملک سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ دھوکہ ہے، اس سے نہیں ہو رہا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کا ایک غیبی نظام چل رہا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں۔ ہاں جی فرشتے ہیں، ہاں جی فرشتوں کا ایک نظام ہے، بارش کے فرشتے ہیں، دن کے فرشتے ہیں، رات کے فرشتے ہیں، ہاں جی رزق کے فرشتے ہیں۔ میرے دوستو ایسے فرشتے ہیں ہاں جی اللہ پاک نے لگائے ہیں انسانوں کی خدمت میں۔ ہاں جی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو دنیا میں محنت ہے، کیا محنت ہے بھائی؟ ہاں جی سب سے جو پہلی اور بنیادی محنت ہے وہ یقینوں کا صحیح کرنا، کہ ہمارے یقین صحیح ہو جائے، یہ ایک محنت ہے۔ پہلے اس محنت کے لیے اللہ پاک دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کرتے تھے، نبی آتے تھے، پیغمبر آتے تھے اور وہ محنت کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان انسان اور انسانوں کے دل ہوا کرتے تھے، اس پہ وہ محنت کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تھے کسی سے
یہ نہیں کہتے تھے، یہ دعوت وہ نہیں چلاتے تھے کہ بھائی مال کو حاصل کرو، ملک کو حاصل کرو، اللہ پاک تمہارے مسائل کو حل کریں گے، نہیں. وہ دنیا کے سارے نقشوں کی نفی کرتے تھے. مال سے نہیں ہوتا ہے، ملک سے نہیں ہوتا ہے، سونے چاندی سے نہیں ہوتا ہے، کارخانوں سے نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کی وہ نفی کرتے تھے. اس سے نہیں ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ ایک اللہ جل جلالہ کے ذات عالی سے ہو رہا. یہ جو کلمہ ہے نا، ہے بہت مختصر، لا الہ الا اللہ، لیکن کتنا میرے دوستوں وزنی کلمہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں ڈال دو، یہ کلمہ دوسرے پڑھ میں، یہ سب پہ باری. میرے دوستوں دنیا کی کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں جتنی طاقت اللہ پاک نے اس کلمے میں رکھا. نہ پہاڑوں میں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، دنیا کی کسی چیز میں ایسی طاقت اور قوت نہیں جتنا طاقت اور قوت اللہ پاک نے اس کلمے میں رکھا ہے. اور فرماتے یہ جو کلمہ ہے، جب جی جو بھی اس کو پڑھتا ہے سیدھا عرش تک چلا جاتا ہے. فرمایا دو چیزوں میں حجاب نہیں ہے، ایک کلمہ میں اور ایک باپ کی دعا بیٹے کے لیے، اس میں حجاب نہیں ہے، یہ سیدھا چلتا ہے. اور میرے دوستو کتنی بڑی حقیقت ہے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کلمے کی دعوت کے ساتھ مبعوث فرمایا. ہر نبی نے آ کر کلمے کی دعوت دی. ہر زمانے میں فتنے ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فتنہ، ہود علیہ السلام کے زمانے میں فتنہ، نوح علیہ السلام کے زمانے میں فتنہ. تو ہر فتنے کا علاج کیا تھا؟ کلمے کی دعوت. کوئی اور چیز اللہ پاک نہیں دیتے تھے کہ اس فتنے کا علاج کوئی اور ہے، اس کا اور ہے، نہیں، ایک ہی علاج ہے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، کلمے کی دعوت چلاتے تھے. اس زمانے کا فتنہ، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں اللہ پاک دور کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس زمانے میں بھی جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگ آپس میں لڑتے تھے، حرام کھاتے تھے، یہاں تک کہ میرے دوستو ایسے جرائم کہ اپنی زندہ بیٹیوں کو زمین میں درگور کرتے تھے. اپنی بیٹی، زندہ بیٹی، اس کو پکڑ کر زمین میں درگور کرتے تھے. ایسے جرائم. اور بتوں کو سجدے لگاتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس پہ چڑھاوے کرتے تھے اور اس سے مانگتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو تم کلمہ پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارا کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا ایک اللہ پاک کی ذات ہے. تم اللہ سے مانگو، اللہ پاک تمہاری حاجتوں ضرورتوں کو پورا کریں گے. تمہاری زندگی یہ مال کے راستے سے، ملک کے راستے سے نہیں بنے گی. زندگی بنانے والے ایک اللہ پاک کی ذات ہے. تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دو، تم اللہ کے سامنے جھکنا شروع کرو، تم اللہ سے مانگنا شروع کرو. تم اللہ کو پکارو ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں، ہر پریشانی میں. وہ سننے والا ہے. میرے دوستو حضور نے یہ دعوت چلائی، لوگوں کے پاس گئے، ان کے ٹھکانوں پر
بازاروں میں، ان کے گھروں پر، ان کے دروازے کھٹکھٹائے، ان کو جمع کیا، ان کو دعوت دی۔ اب میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ کیا بنے؟ وہ صحابہ بنے۔ وہ لوگ جو اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کرتے تھے وہ صحابہ بنے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے دعوت میں، کلمے کی دعوت میں اتنا زبردست اثر رکھا ہے کہ جس زمانے میں کلمے کی دعوت چلتی ہے اللہ پاک باطل کو ختم کر دیتے ہیں، باطل کی طاقت اور قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی آج انبیاء علیہ السلام یہ دائی تھے، اور دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ میں جو محنت کی جا رہی ہے اس کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ کہ ہر مسلمان یہ دائی بن جائے، ہر مسلمان اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے۔ آج ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ ہماری محنت کیا ہے؟ کہ ہم انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، کہ انسانوں، تمہارے مسائل کا حل ایک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تم اللہ کو راضی کرو، اللہ پاک تمہارے مسائل کو حل کریں گے۔ وہ ذات وہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، جس کو چاہتے ہیں بادشاہ دے دیتے ہیں، جس سے چاہے چھین لیتے ہیں۔ عزت اور ذلت کے مالک اکیلے اللہ پاک کی ذات ہے۔ رات دن کے مالک، رات کون لاتا ہے؟ دن کون لاتا ہے؟ کبھی میرے دوستو گرمی، کبھی سردی، کبھی میرے دوستو خزان، کبھی بہار، یہ کون لاتا ہے؟ میرے دوستو اس کے حکم کے بغیر ایک پتا درخت سے گر نہیں سکتا ہے۔ ایک پتا جو گرتا ہے میرے دوستو یہ اللہ کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا ہے۔ تو بھئی جو بھی تبدیلی آتی ہے کائنات میں، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، بیماریاں آتی ہے، یہ کون لا رہا ہے؟ یہ تو اللہ کے حکم سے۔ جیسے اللہ جل جلالہ خالق ہے چیزوں کے، خالق ہے انسانوں کے، ایسے خالق ہے احوال کے۔ یہ سارے حالات جو زمین پہ آ رہے ہیں کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اور اس میں میرے دوستو بنیادی جو دخل ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ انسانوں کے اعمال کا ہے۔ میرے دوستو معراج کے موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بعض چیزیں ایسی دیکھی کہ نیچے سے اوپر آ رہی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہے کہ اوپر سے نیچے جا رہی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو نیچے سے اوپر آ رہی ہے یہ انسانوں کے اعمال ہے، اور جو اوپر سے نیچے جا رہی ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہیں۔ اب میرے دوستو ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو جو دن کے فرشتے تھے وہ چلے گئے، تو اپنے ساتھ کیا لے گئے؟ اعمال۔ ہم نے جو عمل کیا ہے، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں۔ کرام الکاتبین۔ میرے دوستو ہمارے آنکھوں کا عمل،
زبان کا عمل، کانوں کا عمل، ہاتھوں کا عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں. اور میرے دوستو، جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جو رات کے فرشتے وہ چلے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر یہ اپنے ساتھ اعمال لے کے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ جل جلالہ ان اعمال پہ فیصلے فرماتے ہیں. اب بھائی ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ آج دیکھو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محنت تھی وہ کیا تھی؟ انسان اپنے یقینوں کو صحیح کرو. دوسری محنت، اپنے بدن سے نکلنے والے عمل کو صحیح کرو. اللہ پاک تمہارے حالات کو ٹھیک کر دے. جب تک دل کا یقین صحیح نہیں ہوگا، ہاں جی، اس وقت تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ شہروں والے، یہ بستیوں والے، یہ ایمان اور تقوی والے ہو جائیں تو اللہ پاک اوپر آسمان سے، نیچے زمین سے اس پہ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. میرے دوستو، یہ انسان جو ہے زمین پر آجی، یہ اللہ کا خلیفہ ہے. جب یہ بغاوت کرتا ہے، یہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے حالات کو بگاڑ دیتے ہیں. ہوائیں اس کے خلاف چلتی ہے، سارے کائنات کا رکشہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو، اپنے یقینوں کو صحیح کرنا یہ پہلی محنت ہے. میرے دوستو، اللہ جل جلالہ ہمیں یہ واقعات سناتے ہیں اور یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. یہ بنی اسرائیل جو تھے، یہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، یہ مسلمان تھے، یہ کافر نہیں تھے. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی، زمین میں بغاوت شروع کی، تو اللہ جل جلالہ نے بطور سزا فرعون کو اس کے اوپر مسلط کر دیا. فرعون ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، اور ان کی جو بچیاں تھی تو اسے اپنے محل میں کام لیتے تھے. یہ بالکل بے بس تھے، غلام تھے، اور ایسے غلام تھے کہ ایک قبطی بنی اسرائیل کو پکڑتا تھا اور اسے اپنے گھر میں کام لیتا تھا، گارے مٹی کا کام لیتا تھا. جب کام ختم ہو جاتا تھا تو پھر کیا کرتا تھا؟ آجی تپڑ اور لات مار کر اس کو گھر سے نکالتے تھے. ایسے بے بس تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں بنی اسرائیل کو پستی سے نکالنا چاہتا ہوں، پستی سے نکالنے کا ارادہ کیا اور عزت والی زندگی کا ارادہ کیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے محنت شروع کی. کس بات کی محنت کی؟ لا الہ الا اللہ. پہلے اپنے یقینوں کو صحیح کرو کہ فرعون سے نہیں ہوتا ہے. ہاں جی، یہ ڈنڈے تمہارے اوپر جو پڑ رہے ہیں کس کی طرف سے پڑ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے محنت شروع کی، کلمے کی محنت شروع کی. تو ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ دیکھو، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پریشان تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پریشان ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ دیکھو، اللہ سے مدد مانگو، تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں کا رخ
یہ بیت المقدس کی طرف کرو، ان میں نمازیں قائم کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام برابر محنت کرتے رہے۔ جب بنی اسرائیل ایمان کی اس سطح پہ پہنچے جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ پاک ہم سے بھی چاہتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے اپنا ہاتھ فرعون اور فرعونیوں کے اوپر ڈال دیا۔ میرے دوستو، ایک برتن ہوتا تھا، بنی اسرائیلی پانی پیتا تھا تو وہ پانی ہوتا تھا، جب فرعونی منہ لگاتا تھا تو اسے خون بن جاتا تھا۔ ہاں جی، پانی میں خون، کھانے میں خون، ہر جگہ خون ہی خون۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، درخواست کرتے تھے کہ تم اللہ سے دعا مانگو، ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ پاک اس عذاب کو دور کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے، عذاب دور ہو جاتا تھا۔ جب یہ ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ پاک دوسرا عذاب مسلط کرتے۔ مینڈکوں کا عذاب، کھانے میں مینڈک، پانی میں مینڈک، بستر میں، ہر چیز میں مینڈک۔ میرے دوستو، اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ آج کون سا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قاعدہ ہے میرے دوست، قیامت تک، کہ بھئی تمہارے حالات یہ مال اور ملک کے راستے سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آج ہی کہ بھئی فلاں حکومت آئے گی، فلاں حکومت آئے گی تو ہمارے حالات ٹھیک ہوئے۔ نہیں بھائی، تم توبہ کرو، تم استغفار کرو، تم اللہ سے مدد مانگنا شروع کرو، تم اللہ کو پکارنا شروع کرو، تم استغفار شروع کرو، تم اللہ کے سامنے جھکنا شروع کرو، تمہارے حالات اللہ پاک ٹھیک کریں گے۔ آج حکومت تمہارے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اب میرے دوستو، بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گناہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی ہم تو سر سے لے کر پیر تک، ہم تو مجرم ہی مجرم ہیں، اور جو سب سے بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، ہم اس سے توبہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ کہ بھئی جس کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جو اللہ پاک ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں بھائی کہ ہماری گناہ کیا ہے؟ دیکھو بھائی، اللہ پاک نے ہماری تشکیل کی ہے، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، کس لیے؟ کہ بھئی ہم دنیا میں پھریں گے، ہم آواز لگائیں گے کہ اے انسانوں، کامیابی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کلمے کی دعوت چلائیں گے، ہم اللہ کی دین کے لیے مارے مارے پھریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ہماری تشکیل کی ہے۔ آج اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم اللہ کی دین کے لیے جہد کرو جیسے کہ جہد کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں منتخب کیا، اللہ نے تمہیں پسند کیا، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ کہ جیسے انبیاء علیہ السلام محنت کیا کرتے تھے، اپنے وطن کو چھوڑتے تھے، ہجرت کرتے تھے، آج ایسے تم اپنے وطن کو چھوڑو گے، تم اللہ کی دین کے لیے مارے مارے پھرو گے، اور تم دنیا میں آواز لگاؤ گے، پھر اللہ کی مدد تمہارے پشت کے اوپر ہوگی، اللہ تمہارے ساتھ ہوگے۔ دیکھو، اللہ نے صحابہ کی مدد کی، کس بات کے اوپر؟ آج میرے دوستو، صحابہ ایسے مالدار لوگ نہیں تھے جیسے آج کل ہم مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس ایسا مال نہیں تھا، اور نہ ان کے پاس ایسے مکانات تھے، ایسی سواریاں تھی، ایسے کھانے تھے
میرے دوستو ان کی حالت تو یہ تھی آج کہ میرے دوستو ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. اس لیے فرماتے نا کہا اس زمانے کے ایک آدمی اگر پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کی ایک مد جو کو پہنچ نہیں سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. تو میرے دوستو وہ دنیا کے امام بنے کس بات کے اوپر بھائی؟ وہ اپنے غربت سے متاثر نہیں ہوئے. جی ان کے گھروں میں بیماریاں تھی, ان کے اوپر حالات تھے, لیکن میرے دوستو انہوں نے اللہ کے دین کے ہر تقاضے کو مقدم رکھا اور وہ اپنے آپ کو زمین پر بھیجا ہوا سمجھتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اللہ کا پیغام انسانوں کی طرف پہنچائیں گے. آج میرے دوستو ہم بھول گئے دعوت و تبلیغ میں جو محنت کی جا رہی ہے کہ بھائی ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے, ہم اپنے کام کے اوپر واپس آ جائے تو اللہ پاک ہمارے سارے پریشانیوں کو ختم کر دیں گے. چاہے میرے دوستو مال کی پریشانی ہے, وطن کی پریشانی ہے, آجی مصیبتیں ہیں, بیماریاں ہیں, آجی میرے دوستو بنیاد کیا ہے کہ بھئی ہم اپنے کام کے اوپر واپس آ جائیں, ہم اپنے آپ کو بھیجا ہوا سمجھے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے انسانوں کی طرف, انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ ہمارا کام ہے. انسانوں کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا, انسانوں کو اللہ سے متاثر کرانا. آج بھئی ہم مخلوق سے متاثر ہیں. ہماری زبانوں پہ 24 گھنٹے میں اللہ کا تذکرہ نہیں آتا ہے, ہم اللہ کو بولتے ہی نہیں ہیں. اس لیے فرماتے بھائی اللہ کو بولنا شروع کرو, اس کلمے کی دعوت دو, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تو بھائی سب ہم یہ ارادہ کریں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ کہ بھائی ہم کیا ہیں, ہم حضور کے امتی ہیں, ہم مسلمان ہیں. دیکھو اللہ پاک نے ہمارا نام مسلمان رکھا, اللہ پاک نے ہمارا نام مومن رکھا. اللہ پاک نے اپنے کلام میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. اللہ پاک نے تمہاری تشکیل کی ہے کس بات کے لیے کہ تم انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تمہارا کام ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل ایک غم تھا, ہمیشہ ایک فکر تھی. میرے دوستوں وہ غم کیا تھا کہ کوئی انسان بھی جہنم میں نہ جائے. میرے دوستوں عرفات کے موقع پہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حج کیا. یہ پہلا حج بھی تھا اور آخری حج بھی تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عرفات کے میدان میں تو 5 گھنٹے دعا مانگی. کتنے گھنٹے؟ 5 گھنٹے. اور ایسی دعائیں مانگی امت کے لیے, فرمایا اے اللہ میری امت کے ظالم کو معاف فرما دے, مظلوم کو اپنی طرف سے اس کا بدلہ دے دے. اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی. جب رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تشریف لائے پھر دعا کی تو صبح کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ خوشی کے اثرات تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ پاک نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی. آج بھائی ہمارے دلوں سے وہ خیر خواہی کا جذبہ وہ نکل گیا. انسانوں کے لیے رونا, اللہ کی دین کے اوپر رونا. بھائی آج اللہ کا دین مٹ رہا ہے, اللہ کے اوامر مٹ رہے ہیں. اس سے پہلے میں کیوں نہیں مٹا. دیکھو حدیث کی کتابوں میں واقعہ ہے
کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس بستی کو عذاب دے دو. جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک اہل اللہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. تو اللہ سے عرض کیا اللہ تیرا بندہ ہے اس میں. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ابتدا اس سے کرو کیونکہ میرا دین مٹ رہا ہے اور اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا ہے، یہ خفا نہیں ہوتا ہے. بھائی ایک بچہ ہوتا ہے 10ویں کلاس کا 9ویں کلاس کا، وہ فیل ہو جاتا ہے تو ماں بھی روتی ہے باپ بھی روتا ہے. ہاں جی ہمارا نقصان ہو گیا، واقعی نقصان ہے. لیکن بھائی بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے. ہاں جی اللہ کے کتنے اوامر ٹوٹ رہے ہیں بھائی، ہم اس پہ ہمیں رونا آتا ہے بھائی. ہاں ہماری آنکھیں خشک ہو گئی تو بھائی اللہ کو رحم آئے گا ہمارے اوپر. ہاں اس لیے فرماتے بھائی آج اللہ کے دین پہ ہمیں مر مٹنا آ جائے کہ اللہ کا دین مٹ رہا ہے، اللہ کے اوامر مٹ رہے ہیں. بھائی اس کے لیے راتوں کو اٹھنا، اللہ کے سامنے رونا. انبیاء علیہ السلام روتے تھے. ہاں جی نوح علیہ السلام، علماء کرام فرماتے ہیں نوح علیہ السلام جو تھے اس کا نام تھا عبد الغفار. اور نوح اتنا رونے والا کہ میرے دوستو اس کے چہرے پہ رونے کی نالیاں بنی ہوئی، رو رہا تھا اللہ کے سامنے. آج تو ہماری آنکھیں خشک ہو گئی، ہمیں رونا ہی نہیں آتا ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں بھائی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ہاں جی کہ بھائی ہم اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے. اور بھائی عملی توبہ کیا ہے؟ عملی توبہ کیا ہے؟ ہاں بھائی عملی توبہ کیا ہے؟ بھائی عملی توبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں نکل جائے. عملی توبہ کیا ہے؟ دیکھو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تشریف لے گئے تو ایک قبیلہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھیں گے نماز پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ اینقص الدین وانا حی، اللہ کی دین میں نقصان آ جائے اور میں زندہ رہوں یہ نہیں ہو سکتا ہے. سارا مدینہ خالی کیا، سارا مدینہ سب کو اللہ کے راستے میں نکالا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں آزان نہیں ہوئی کیونکہ مدینہ خالی تھا، سب کو اللہ کے راستے میں نکالا. تو بھائی اس وقت جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، ہلکے ہو یا بوجھل ہو. اس کو نہ دیکھو بھائی میرے کام کا کیا بنے گا، میرے مال کا کیا بنے گا. ہاں بھائی اب بھائی بے دینی کے سیلاب آ جائے گا، تمہارا مال بھی لے جائے گا، تمہارا گھر بھی لے جائے گا، تمہاری ہر چیز اس میں چلی جائے گی. ہاں جی جب عذاب آئے گا، ہاں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحاء موجود ہو، نیک لوگ موجود ہو؟ فرمایا ہاں جب حباست کا غلبہ آ جائے گا. ہاں جی
اس لیے جو حدیث مبارک ہے اس پہ آدمی اپنے ایمان کی کسوٹی دیکھ لے، اپنے ایمان کو پرکھنا. اگر تم میں کوئی برائی دیکھ لے، طاقت ہو اس کو ہاتھ سے بند کر دو تو بند کر دو. اگر یہ طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ ہاں، زبان پہ انکار کرو. اگر یہ بھی نہ ہو تو بھائی آخری شرط کیا ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھو اور فرمائے اس کے بعد ایمان کی شرط ختم ہے. ہاں جی، کہ بھائی اللہ کے عوامر مٹ رہے ہیں. ہاں جی، اور بھائی ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے، ابھی کی بات ہے، یہ جو کرونا بیماری آ گئی تو شب جمعہ بھی بند ہو گیا، سارے مراکز بند ہو گئے. تو اس کا جو نوکر تھا اس کے پاس صبح کا ناشتہ لے گئے. ناشتہ رکھا، اسے کہا کہ حاجی صاحب شب جمعہ بند ہو گیا. اس نے کہا شب جمعہ بند ہو گیا؟ اس پہ اتنا بوجھ آ گیا کہ اس نے اپنے نوکر سے کہا ناشتہ ہٹاؤ، میں ناشتہ نہیں کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں غم، درد. ہاں جی، اور غم کی وجہ سے آدمی سو جاتا ہے، لیکن درد کی وجہ سے آدمی کو آرام نہیں آتا ہے. اس لیے بھائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محنت تھی وہ یہ تھی. ہاں جی، ان کے ساتھ ایک فکر ہوتی تھی، ایک غم ہوتی تھی. جن کو محنت کرتے تھے، انسانوں کے پاس جاتے تھے اور وہ کسی کی غربت سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کسی کی بیماری سے متاثر نہیں ہوتے تھے کہ بھئی یہ آدمی بیمار ہے، یہ غریب ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہے. نہیں، فرماتے تم کلمہ پڑھو، اللہ پاک تمہیں نجات دیں گے. اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تمہیں نجات مل جائے گی. اس کلمے میں نجات ہے، یہ نجات کا کلمہ ہے. وہ دعوت دیتے تھے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے. آج بھی ہم متاثر ہیں. آج اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑے کے لیے، اپنے مکان کے لیے. ہاں جی، بھئی اللہ کا دین مٹ رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں. بھئی اللہ پاک ہمارے یہ جو دیکھو شب جمعہ ہوتا ہے، شب اتوار ہوتا ہے، یہ جو ہماری تبلیغی محنت ہے اس کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ کہ بھئی آج ہمارے دلوں میں یہ غم پیدا ہو جائے، یہ درد پیدا ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے رونا شروع کریں، ہم راتوں کو اٹھے. ہاں جی میرے دوستو، یہ پہلے یہ ہندوستان پاکستان نہیں تھا، یہ ایک تھا. اس کو کہتے بر صغیر. جب یہ پارٹیشن ہوئی تو وہ جو ہندوستان کا علاقہ تھا جہاں مسلمان تھے تو اکثر مسلمان مرتد ہونے شروع ہو گئے. تو ایک علاقہ تھا اس میں مسلمان تھے سارے. تو ان مسلمانوں نے بھی فیصلہ کیا کہ کل ہم سارے جو ہے وہ ہندو ہو جائیں گے، ہندو بنیں گے، ہم اعلان کریں گے. تو اس میں ایک آدمی تھا اہل اللہ، اللہ والا آدمی تھا. اس نے ساری رات اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، روتے رہے روتے رہے. اے اللہ، اس کا کیا بنے گا؟ یہ سارے مسلمان یہ مرتد ہو جائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ اتنا رونا کیا، اتنا رونا کیا کہ جب صبح اٹھے تو اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈال دی. اللہ نے اس کے رونے کو قبول کیا تھا. سارے مسلمانوں سے کہا تم ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تم سے ایک بات کرتا ہوں.
اس کے بعد تمہارے جو دل چاہے تم کرو. تو اس نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو تم مرتد نہیں ہو سکتے ہو, تم ہندو نہیں بن سکتے ہو, کیونکہ تمہارے خطے ہوئے ہیں. وہ سارے واپس ہو گئے. ایک آدمی کے رونے پہ دیکھو آج جو پوری دنیا میں یہ تبلیغ کا کام چل رہا ہے اور پوری دنیا میں نقل و حرکت ہو رہی ہے. میرے دوستوں, سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے. میرے دوستوں, شب جمعے ہوتے ہیں, تعلیم کے حلقے لگتے ہیں, جماعتیں نکلتی ہے. ہاں جی, ایک نقل و حرکت ہو رہا ہے, وصولیاں ہو رہی ہیں. یہ ایک آدمی کے رونے پہ. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, اس نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا اور ایسے روئے کہ رات بھر روتے تھے روتے تھے روتے تھے. ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ تم ساری رات جاگتے ہو. تو اس نے کہا جو درد مجھے لگا ہوا ہے اگر تجھے لگ جائے تو ایک کے بجائے دو ہو جائیں گے. تو بھائی آج دعا کرو کہ یہ درد یہ غم ہمیں لگ جائے. ہاں, آج تو دنیا کا غم ہمیں لگا ہے, اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں. فرمایا دنیا تو اس آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں, اور دنیا کے لیے وہ مال جمع کرتا ہے جس کا عقل نہیں, اور دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے. ایک دن حضور نے فرمایا جب آخری زمانہ آ جائے گا تو لوگ تم کو ایسے کھائیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں, تمہاری تعداد بڑھ جائے گی, تمہاری تعداد بڑھ جائے گی. تم میں وہن پیدا ہو جائے گا, وہن. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا حب الدنیا کراہت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے کراہت. آج موت کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ کے فرماتے موت جو ہے یہ مومن کا تحفہ ہے. موت یہ اللہ سے ملاقات ہے. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم دعا مانگو اے اللہ ہمیں اپنے ملاقات کا شوق نصیب فرما. آج ہم ڈرتے ہیں. اللہ پاک نے ہمارے لیے دنیا کو پسند نہیں کیا, اللہ پاک نے ہمارے لیے آخرت کو پسند کیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعوت کی محنت کرتے تھے, ان کی بنیاد آخرت تھی, دنیا نہیں تھی. اب بھائی ہم کسی کو یہ دعوت نہیں دیتے ہیں کہ تم تبلیغ میں جاؤ تو تمہاری دکان چل پڑے گی, نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کمزور باتیں ہیں. بھائی تمہاری آخرت بن جائے گی, تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ گے, تم ایمان کو سیکھ لو گے, تم اللہ کو پہچان لو گے, تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے گی, تمہاری دل میں اللہ کی عظمت آ جائے گی, تمہاری زبان پہ اللہ کا نام جاری ہو جائے گا, تم اللہ کو بولنا شروع کرو گے. بھائی آج ہم اللہ کو بولنا, آج بھائی ہم کس کو بولتے ہیں؟ دنیا کو. آج مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں, جہاں پر لوگ اللہ کو بولتے ہیں اور اللہ کو اللہ سے ہونے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے, اور ان کی زبانوں پہ قبر حشر اور آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں, یہاں سے ساری بلائیں اور مصیبتیں چلی جاتی. اور جہاں پر دنیا کے تذکرے ہوتے ہیں, مخلوق کے تذکرے ہوتے ہیں, وہاں پر بلائیں آتی ہے, وہاں پر مصیبتیں آتی ہے, وہاں پر پریشانیاں آتی ہے. تو بھئی ہم کیا کریں؟ بھئی توبہ کریں. ٹھیک ہے نا بھئی, کہ بھئی آج سے ہم کیا بولیں گے؟ اللہ کو بولیں گے. ہاں جی. اور بھئی ہم یہ ارادہ کریں کہ بھئی ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے. ہاں جی.
جو بھی حال آ جائے، بھائی باپ خفا ہوتا ہے، بھائی خفا ہوتا ہے، بیٹا خفا ہوتا ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے، بھئی ہم کیا کہیں گے؟ بھئی میں تو مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، ہاں جی، میں عام آدمی نہیں ہوں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی کہ صحابہ کے سارے جذبے ختم کیے، مال کا جذبہ، ملک کا جذبہ، قوم کا جذبہ، رنگ نسل کا جذبہ، کہ بھئی ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ بھئی مسلمان یہ مجاہد ہے، مسلمان یہ مہاجر ہے، مسلمان کا جینا اور مرنا یہ اللہ کے دین پہ ہوگا، یہ دنیا پہ نہیں ہوگا۔ اس نے فرمایا جس نے فتنے فساد کے دور میں ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا، فرمایا اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی میرے دوستو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور نے فرمایا جنت میں سے میرے ساتھ ہوگا۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، مسلمان پابند ہے، آزاد نہیں ہے۔ ہاں جی، کھانے میں پابند، پینے میں پابند، دیکھنے میں پابند، سننے میں پابند، کمانے میں پابند، خرچ کرنے میں پابند۔ بھئی ہم آزاد نہیں ہے۔ ہاں جی، جیسے حضور نے فرمایا ہم کریں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حضور لے کے آئے اسے پکڑو، جس سے منع کیا اسے منع ہو جاؤ۔ بھئی حضور کی زندگی، رحمتوں کی زندگی، برکتوں کی زندگی، اس زندگی کو سیکھنا۔ ہاں جی میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، تنگدستی نے مجھے پریشان کیا، فقر و فاقہ نے مجھے پریشان کیا۔ تو حضور نے فرمایا جب گھر کا دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھو، مسنون دعا سکھائی، اور فرمایا جب گھر میں داخل ہو کوئی موجود ہو نہ یا نہ ہو تم سلام کرو، پھر سورت اخلاص پڑھو، درود شریف پڑھو۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اللہ نے اتنی فراخی کی کہ میں اور لوگوں کو دینے والا بن گیا۔ ایک سنت پہ جو آدمی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے گھر میں فجر کی، 2 رکعت جو فجر کی سنت ہے، اس کے متعلق کیا آتا ہے؟ خیر من الدنیا وما فیہا، اور پھر فرض نماز کے لیے مسجد آتا ہے، اللہ پاک دنیا میں 3 انعامات دیں گے۔ ایک، اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا، اس کے مال اولاد میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے، اور اس کے بیوی اور اس کے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا، اللہ پاک امن والی زندگی دیں گے۔ میرے دوستو ایک سنت پہ، جی میرے دوستو حضور کے زمانے میں ایک آدمی آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، میرے بیٹے کو کافروں نے اغوا کیا۔ حضور نے فرمایا اس کے باپ سے کہ اس کو پیغام بھیجو کہ وہ تقوی اختیار کرے اور صبح و شام یہ پڑھنا شروع کرے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور قرآن پاک کی آیت سکھائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آخر تک یہ پڑھنا شروع کرو۔ فرمایا وہ جو تسموں سے، چمڑے کے تسموں سے مضبوط اس کو جگڑتے تھے، وہ خود بخود ٹوٹ گئے اور اس کی قید سے اس کو خلاصی ہوئی۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال سکھائے۔ بھائی مال سے نہیں ہوتا ہے، جی مال سے زندگی نہیں بنتی ہے، زندگی اعمال کے راستے سے بنتی ہے۔ تم اعمال کرو، جب تمہارے اوپر حالات آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تم کیا کرو؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو حضور کیا کرتے تھے؟ مسجد تشریف لاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے حدیث مبارک کا مفہوم ہے زمین پر سب سے بہترین جگہ
اللہ کو محبوب جگہ وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد ہے، نا پسند جگہ بازار ہے۔ مساجد ایمان ساز ہے، یہاں پر ایمان اور اعمال بنتے ہیں۔ اس لیے فرماتے اگر کوئی بلا اور مصیبت آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ پاک ان لوگوں سے ہٹاتے ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تیرے پڑوسی کون ہے؟ فرمائے وہ لوگ جو مساجد کو آباد کرتے تھے، یہ میرے پڑوسی ہے۔ تو بھئی ہم سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ بھئی ہم مساجد کو آباد کریں گے، ٹھیک ہے نا بھئی؟ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے زمین پر سب سے پہلے کیا بنایا؟ اپنا گھر بنایا، بیت اللہ شریف بنایا، اور بیت اللہ شریف پہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اور دنیا میں جتنے مساجد ہیں یہ بیت اللہ شریف کی شاخیں ہیں، یہ ساری رحمتیں اس میں تقسیم ہوتی ہے۔ جو آدمی مسجد جاتا ہے آج یہ اللہ کا مہمان بن کے جاتا ہے۔ اللہ پر ضروری ہے کہ اس کا اکرام کرے۔ بھائی دن میں 1 دفعہ جاتا ہے، 2 مرتبہ جاتا ہے، 3 مرتبہ، 100 مرتبہ جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کا مہمان بن کے جاتا ہے۔ تو بھائی اس لیے بھائی مساجد کو آباد کرنا جی، اور میں جب قیامت کا دن آئے گا ساری زمین ختم ہو جائے گی اور بھائی مسجد سے جی جنت کا باغ بنے گا، جنت کا باغ۔ جس لیے بھائی آج جو سب سے بنیادی تقاضا تبلیغ میں وہ کیا ہے بھائی؟ کہ بھائی ہم اپنے مساجد کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ کس سے بھائی؟ دعوت کے اعمال سے۔ اور بھائی ہمارے علاقے میں، ہماری مسجد میں، ہمارے محلے میں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ ہم لوگ کو فضائل سنائے جی، کہ بھائی نماز میں رزق کی برکت ہے، جو نماز پڑھتا ہے جی اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے تو بھائی جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، شیطان کو بھگاتا ہے اور اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہے۔ تو بھائی اس کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی سارے لوگ نماز پہ آ جائے، سارے نمازی بن جائے۔ بھائی ہر جگہ پہ تعلیم کے حلقے لگانا، بھائی گھروں میں تعلیم کا حلقہ، مسجد میں تعلیم کا حلقہ، بازاروں میں تعلیم کا حلقہ، مارکیٹوں میں تعلیم کے حلقے۔ تو بھائی کس کس کے ارادے ہیں؟ ماشاءاللہ بھائی بھائی ہم تعلیم کے حلقے لگائے۔ بھائی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جس کو کہتے عمر ثانی، اس سے جو پہلے خلیفہ تھے تو اس زمانے میں کافی برائیاں ہوئی تھی، معاشرہ خراب ہوا تھا۔ تو جب یہ خلیفہ بنے تو سارے لوگ پریشان تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ بھئی ہر جگہ پہ تعلیم کے حلقے لگاؤ، فضائل کے حلقے لگاؤ، اور سارے لوگوں سے کہا بھئی اس میں بیٹھ جاؤ، سنو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کس بات کے اوپر وعدہ کیا ہے۔ جب ایک عرصہ گزر گیا تو خلیفہ وقت کی طرف سے آدمی نکلا، وہ آواز لگاتا تھا ہے کوئی حاجت مند کہ خلیفہ اس کی حاجت کو پورا کرے، ہے کوئی ضرورت مند کہ خلیفہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ کسی طرف سے آواز نہیں آ رہی تھی، ہر آدمی کہتا تھا میں نماز پڑھوں گا اللہ پاک میری حاجت ضرورت کو پورا کریں گے، میں سورۃ یاسین پڑھوں گا جی، میں استغفار کروں گا، میں صدقہ کروں گا، اس پر اللہ پاک میرے سارے مسائل کو حل کریں گے جی۔ اور بھائی یہ بلا شک شبہ بات ہے جی۔ دیکھو حدیث مبارک ہے، جو آدمی دن کے شروع میں سورۃ یاسین پڑھتا ہے اللہ پاک ساری دن کی حوائج پوری فرما دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، جب بیمار ہو جاؤ تو کیا کرو بھائی؟ صدقہ کرو، کیونکہ بلا اور مصیبت صدقے کو پان نہیں سکتی ہے۔ صدقہ بری موت سے حفاظت ہے جی، اور صدقہ قبر کی گرمی کو ختم کر دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے۔
اور قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. تو بھائی جو بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بھائی ہم کیا کریں؟ ہم اعمال کریں. ہاں جی، ہم استغفار کریں. فرماتے ہیں جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے اللہ پاک اس کو ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں اور ایسی طرف سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہو کہاں سے ملا. ہاں جی، دیکھو اللہ نے حضور سے فرمایا جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. ہاں جی بھائی، استغفار معمولی چیز نہیں ہے. ہاں جی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے اور کہا کہ قحط ہے، قحط. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی استغفار شروع کرو، استغفار کرو. پھر ایک اور آدمی آئے اور کہا کہ حضرت میرے کنویں میں پانی خشک ہو گیا اور میں استغفار کرو. پھر ایک اور آدمی آیا کہ حضرت میرا نارینہ اولاد نہیں ہے اور میں استغفار کرو. ایسے کئی آدمی آئے تو کسی نے کہا حضرت ایک مجلس میں کئی آدمی آئے، سب کو آپ نے کہا استغفار شروع کرو. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں. ہاں جی، تم استغفار کرو اللہ پاک تمہارے اوپر رحمت کی بارش برسائیں گے. تم استغفار کرو اللہ پاک تمہیں تمہارے مال اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے. تم استغفار کرو اللہ پاک تمہیں باغات دیں گے. تم استغفار کرو اللہ پاک تمہیں نہریں دیں گے. ہاں جی بھائی، استغفار معمولی چیز نہیں ہے. ہاں جی، جب آدمی توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو بھائی اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. دیکھو حدیث مبارک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس کی کوئی گناہ یہ ہے ہی نہیں. ہاں جی، اللہ نے معاف فرمایا. اللہ جل جلالہ تو انتہائی کریم ذات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، گناہ کیے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ پاک تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے. آج تم استغفار کرو. ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ. میرے دوستو، یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو میرے دوستو گپ اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اندھیروں میں اس نے اللہ کو پکارنا شروع کیا. فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دیکھو اللہ پاک فرماتے میں نے یونس علیہ السلام کو نجات دی جب اس نے مجھے پکارنا شروع کیا ان الفاظ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. تو قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہے. جو بھی مومن ایمان والا مجھے پکارے گا ہر غم سے میں اس کو نجات دوں گا. تو بھائی کم از کم ہم روزانہ 313 مرتبہ ضرور اس کو پڑھا کریں. ہاں جی، ہر غم سے نجات ہے، ہر مصیبت سے نجات ہے. ہاں جی، اللہ پاک نے میرے دوستو دعا میں بڑی طاقت اور قوت رکھی ہے. ہاں جی، جب مسلمان اللہ کو پکارتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، تو حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے. دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے ہیں. یہ مشہور واقعہ اکثر ہمارے ساتھی پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی تھا، اس نے نماز پڑھی تو اس کے گھر میں ایک پرانی چکی تھی، وہ چالو ہو گئی اور اسے آٹا جو ہے وہ نکلنا شروع ہوا. تو
حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، صرف اس نے دعا کی، دعا اللہ سے مانگنا شروع کیا، ہاتھ اٹھائے۔ میرے دوستو، دعا کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے ہیں، اس لیے بھائی اعمال کو غالب کرنا کہ ہم اعمال کو کریں۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ حضور نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے، اللہ سے مانگو۔ بھئی ہر وقت ہماری زبان پہ اللہ کا نام ہو، ہاں جی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم درود شریف پڑھے، ہاں جی، فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ ہم درود پڑھیں گے اللہ پاک ہمیں 10 نیکی عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجے بلند فرمائیں گے، ہاں جی۔ جو آدمی درود پڑھتا ہے کثرت سے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، ہاں جی۔ ایسے بھائی ہم استغفار کا اہتمام کریں، ہاں جی۔ اور بھائی ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جتنی مخلوق اللہ پاک نے پیدا کی ہے یہ ایسا ہے جیسے اللہ کا عیال، اللہ کا خاندان۔ اللہ کو وہ آدمی بہت محبوب ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے اوپر رحم کرے۔ اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تمہارے اوپر رحم کریں گے۔ بھئی سب سے بہترین رحم کرنے والے انسان کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام تھے، ہاں جی۔ انہوں نے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ اور بھائی اللہ جل جلالہ تو انتہائی کریم ذات ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے بھوک کی حالت میں ایک مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ پاک کی سمجھ سے انتہائی خوش ہوتے ہیں، ہاں جی۔ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جاننے والے یعنی اللہ سے پوچھ لوں گا۔ واپس تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، پھر فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، جو تمہیں اپنے حق سے محروم کرے تم اس کا حق ادا کرو، اور جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ پھر حضور نے فرمایا جو آدمی 3 کام کرتا ہے اللہ پاک دنیا میں 2 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ ایک، اس کے زندگی میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، اور ایک اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اور بھائی اللہ کی نگاہ این انسان کے دل کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ پاک تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں، نہ تمہارے شکلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ بھائی عمل کس لیے کرتے ہو، آج نماز کس لیے پڑھتے ہو، صدقہ خیرات کس لیے کرتے ہو، آج لوگوں کے ساتھ آج اچھائی کس لیے کرتے ہو، آج تو بھائی ہر کام کو کس لیے کرنا؟ خالص اللہ کے لیے کرنا، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کی رضا یہ معمولی چیز نہیں ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ فرماتے قیامت کے دن آج کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اس میں وہ آدمی بھی کھڑا ہوگا جو صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے لیکن بائیں کو پتہ نہیں چلتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ میرے دوستو، مشہور آدمی ہے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جب یہ فوت ہوئے تو اس کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ مدینہ میں 100 گرانے ایسے تھے کہ اس کے دین پہ اس کا گزارا ہوتا تھا، اور رات کے وقت جب لوگ سو جاتے تھے تو یہ اپنے کمر پہ کھجور کی بوری، آٹے کی بوری،
لوگوں کے دروازوں میں پھینکتے تھے. جب یہ فوت ہوئے اور اس کی قمیص کو نکالا تو اس کی جو کمر تھی یہ ساری زخمی تھی. اس کے وفات کے بعد پتہ چلا. تو بھائی اللہ کے لیے عمل کرنا اس میں بہت بڑا وزن ہے، بہت بڑا وزن ہے. اور میرے دوستو، میں نے عرض کیا دیکھو ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم کیا ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں. اللہ پاک نے ہمارا نام رکھا مسلمان، اللہ پاک نے ہمارا نام رکھا مومن. آجی اور بھائی ہم حضور کے امتی ہیں. آجی اللہ پاک نے حضور کی امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو. آجی پہلی جو امتیں گزری ہے اللہ پاک نے اس کی تعریف نہیں کی. آجی اس کی برائیوں کو بیان کیا، اس پہ عذاب آئے، مصیبتیں آئے، اللہ پاک نے اس کو عذاب دیے. لیکن میرے دوستو یہ جو امت ہے آجی فرمایا اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام پہ وہی بھیجی کہ قیامت کے دن یہ امت ایسی حالت میں حاضر ہوگی کہ ان کے چہروں کا نور انبیاء علیہ السلام کے نور کے مشابہ ہوگی. تو بھئی یہ جتنے انعامات ہیں بھئی یہ نماز پہ نہیں ہے، ذکر تلاوت پہ نہیں ہے، آجی روزے پہ نہیں ہے. یہ کس کے اوپر ہے بھئی؟ یہ جوہد کے اوپر ہے کہ تم بہترین امت ہو. کس لیے؟ کہ تم دنیا میں پھرو گے اور انسانوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے. تمہارا کام یہ ہوگا. اللہ پاک نے تمہاری تعریف اس بات پہ کی. تو بھئی اس وقت پوری دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں یہ سارے انسان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے یہ بھی حضور کا امتی ہے، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے یہ بھی حضور کا امتی ہے. ہاں جی تو بھئی حکم کیا ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ اگرچہ تمہیں ایک آیت آتی. علم کا حد کیا ہے بھائی؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ. جی اب بھائی جس آدمی کو یہ آیت آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے. تو بھائی اس لحاظ سے ہم کیا ہے بھائی؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری اللہ پاک نے ڈالی ہے. جی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی ہم نے تبلیغ کا کام کیا تو ہمیں ثواب ملا، نہیں کیا نہیں بھائی، نہیں کیا تو بہت بڑا وبال ہے. جی میں نے عرض کیا نا جی، جب تم اس کام کو نہیں کرو گے تو بھائی تمہارے صلحاء نیک لوگ تمہارے حق میں دعائیں کریں گے، اللہ پاک قبول نہیں کریں گے. تم مدد مانگو گے، اللہ پاک تمہاری مدد نہیں کریں گے. جی دیکھو وہ 3 صحابہ جس کا اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا، اس پہ وعید آئی تو بھئی اس سے نماز قضا نہیں ہوئی تھی. جی یہ نہیں کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، اس نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، نہیں، صرف ایک مرتبہ جی حضور نے فرمایا نکلو تبوک کے موقع پہ، اور یہ نہیں نکلے تو اتنی سخت وعید آئی کہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی کہ بھئی مکمل بائیکاٹ کرو ان کے ساتھ، کوئی اس کے ساتھ نہ بات کرے نہ اس کی بات سنے. تو بھئی اس لحاظ سے ہم ذمہ دار ہیں. جی اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے قیامت کے دن. دیکھو فرماتے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام یہ تمہارے اوپر گواہ بنیں گے، اور تم گواہ بنو گے پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر. یہ گواہی کیا ہوگی؟ اللہ پاک ہر زمانے کے لوگوں سے پوچھیں گے. جی تم نے میرے احکامات کو کیوں پورا نہیں کیا؟ وہ لوگ عذر کریں گے اے اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا. اللہ پاک اس زمانے کے نبی سے پوچھیں گے تو کہیں گے اے اللہ تو علیم اور خبیر ذات ہے، میں ان کے پاس گیا انہوں نے میری بات نہیں مانی. پھر اللہ پاک اسے پوچھیں گے تو یہ کہیں نہیں، نعوذ باللہ، پیغمبر کے اوپر الزام لگائیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے، ہمارے پاس نہیں آیا تھا.
تو اللہ پاک نبی سے فرمائیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے، تم اپنے گواہ کو پیش کرو. تو نبی فرمائیں گے اے اللہ حضور کی امت میری گواہ ہے. تو یہ لوگ کہیں گے اللہ یہ کیسے گواہی دیتے، یہ تو زمانے میں نہیں تھے. تو یہ کہیں گے اے اللہ تو نے اپنے کلام میں فرمایا کہ میں نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو بھیجا، لوط علیہ السلام کو بھیجا. ان لوگوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے انکار کیا. اب اس زمانے میں جتنے لوگ موجود ہیں اس سے بھی اللہ پاک پوچھیں گے، چین میں، روس میں، امریکہ میں، افریقہ میں. آج اللہ پاک ان سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے، اللہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا. تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں نکالا ہے. تو بھائی بات کس کے اوپر آئے گی، میرے اور آپ کے اوپر. آج بھائی ہم کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں بھائی اس وقت؟ ہاں بھائی دیکھو صحابہ تو ایسی حالت میں نکلے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. بھائی دین جو دنیا میں پھیلتا ہے یہ مال اور ملک کے نقشوں سے نہیں پھیلتا ہے. آج یہ تو میرے دوستوں وہ قربانیاں، وہ ناگواریاں. آج کہ بھائی صحابہ کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، ان کے پاس ان کے اوپر حالات تھے. آج اور میرے دوستوں اللہ پاک نے ان کے جو بھوک تھی، پیاس تھی، ان کے اوپر جو خوف تھی، اس پر اللہ پاک نے ہدایت کے فیصلے فرمائے. تو بھائی اس امت کے جو سب سے بڑے آدمی تھے وہ کون تھے، جس کے متعلق آتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، وہ کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ اللہ کے راستے میں نکل رہے تھے تو باپ آنکھوں سے نابینا تھے، بیوی جوان تھی، بچے سارے چھوٹے تھے، اور یہ حضور کے ساتھ نکل گئے. اور میرے دوستو آج یہ جو ہجرت کا باب ہے میرے دوستو اس پہ براہ راست اللہ کی مدد ہے. جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. ایسی خوف تھی آج کہ میرے دوستو جب یہ غار میں تشریف لے گئے تو ایک آیات میں میرے دوستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 مرتبہ جو ہے وہ تذکرہ ہے. اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اس نے اپنے دوست سے کہا غم نہ کرو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. آج تو بھائی کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے، دیکھو امت کے سب سے بڑے مفتی ہیں، قرآن حدیث کو سمجھنے والے کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن میرے دوستوں ہر چیز کو چھوڑا اللہ کی دین کے لیے. آج میرے دوستوں دیکھو سب سے بڑا تقاضا ہے کہ بھئی اللہ کا دین مٹ رہا ہے، اللہ کے احکام مٹ رہے ہیں. آج تو بھئی اس وقت اپنے گھر میں بیٹھنا، آج کوئی آدمی عذر کر سکتا ہے بھائی؟ ہاں بھائی اس وقت حکم یہ ہے انفروا خفافا وثقالا، نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر حال میں نکلنا، ہر حال میں نکلنا بھائی. آج تو بھائی کس کس کے ارادے ہیں؟ تو بھائی ذرا اس کا اظہار بھی فرمائیں، ماشاءاللہ فرمائیں. کون تیار ہوگا؟ جی